بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر مجلس محترم سرتاج عزیز صاحب، محترم ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب، دیگر معزز مہمانان گرامی قدر اور معزز خواتین و حضرات، میں ادارہ نوائے وقت نیشن اور بطور خاص مرکزیہ مجلس اقبال کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے فکر و پیغام اقبال کو شمع نور کی طرح اس دور تاریک میں بھی جلا رکھا ہے، اور حتی الوسع وہ ظلمتوں کو ختم کرنے اور ہماری زندگیوں کی شاہراہوں کو روشن اور منور کرنے کے لیے اقبال کے فکر اور اس کے پیغام سے استفادہ کر رہے ہیں، اور قوم کو اس سے فیضیاب ہونے کی مسلسل دعوت دے رہے ہیں۔ بطور خاص اس وقت میں کہ جب ملک اپنے سیاسی، سماجی، اقتصادی اور معاشرتی ڈھانچے کے اعتبار سے اور اپنی حیات مقتدرہ اور اس کے اثرات کے اعتبار سے اور اس نقشہ کے اعتبار سے جو اس وقت پاکستان کا شرق تا غرب ابھار دیا گیا ہے اور ذہنوں میں مرتسم کر دیا گیا ہے، اس اعتبار سے اب یہ ملک درد کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، نہ اقبال کا لگتا ہے نہ قائد اعظم کا لگتا ہے۔ ہم جب آج اس ملک میں کھڑے ہو کر اقبال اور قائد اعظم کی بات کرتے ہیں تو کچھ بعید نہیں کہ وہ شرمسار ہوتی ہوں ان کی روحیں یا غم گسار ہوتی ہوں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ حیات مقتدرہ کی زبان سے حریت، اقبال حریت کے پیغامبر ہیں، قائد اعظم جمہوریت کے پیغامبر ہیں۔ آج بزعم خیش حریت بھی ایک عجیب کمال پر ہے اور جمہوریت بھی ایک عجیب اور حیرت انگیز کمال پر ہے۔ حریت اور آزادی تابع جبر ہے اور جمہوریت تابع امر ہے۔ حریت مجبور ہے اور جمہوریت مأمور ہے۔ مکمل دور اطاعت ہے، نظام فرما برداری ہے، اور اس نظام کی مکمل طور پہ فکر اقبال کے ساتھ بیزاری ہے۔ اس نظام میں نہ کوئی نافرمانی ہے نہ کوئی اختلاف ہے۔ خوبی یہ ہے کہ موافق بھی اپنے ہیں، مخالف بھی اپنے ہیں۔ ایک طبقہ مدح سرائی پر مامور ہے، مدح سرائی پر مجبور ہے، دوسرا طبقہ ہنگامہ آرائی پر مامور ہے۔ کوئی پرایا نہیں ہے، کامل وحدت الوجود ہے، نظام ہماؤست ہے، ہر جگہ وہی ہے، مفہوم دوسرا ہے مگر سب کچھ وہی ہے، ہر جا وہی ہے،
ہر سمت وہی ہے اور بقایا سب اس کے عکس اور مظاہر ہیں۔ اب ہم ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کی بقول اس نقشہ میں اقبال کو کہاں ڈھونڈیں اور اس دھند بھرے ماحول میں قائد اعظم کو کہاں سے تلاشیں؟ بہر صورت اقبال شناسوں اور اقبال سے محبت رکھنے والوں کا یہ فریضہ ہے کہ وہ کبھی مایوس نہ ہو اور اس پوری صورتحال کے پیش نظر بھی استقامت کے ساتھ، جرت اور جسارت کے ساتھ، بصیرت اور کامل معرفت کے ساتھ اس فکر کو لے کے آگے بڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ ظلمت چھٹے گی اور پھر افق پہ نور طلوع ہوگا۔ اقبال کبھی مایوس ہونے کی اجازت نہیں دیتے۔ اقبال کی خوبی یہ ہے کہ ان کے ہاں کلیت ہے، اقبال جزئیت کے پیغامبر نہیں ہیں، ان کا فکر کلیت پر قائم ہے، ان کے فکر میں تضاد نہیں ہے، تطبیق ہے، ان کے ہاں عقل بھی عروج پر ہے اور عشق بھی کمال پر ہے۔ اقبال جس عقل کو عقل مانتے ہیں اس میں اور عشق میں تضاد نہیں ہے، مگر بدقسمتی یہ ہوئی کہ اس کلیت میں سے ہم میں سے ہر کسی نے اپنی طلب، اپنی منشا اور اپنے ذوق کے مطابق جز نکال لیے ہیں اور اسے کل اقبال بنا دیا ہے اور بقیہ سارے اجزاء چھوڑ دیے ہیں، بکھیر دیے ہیں۔ اس طرح فکر اور شخصیت مسخ ہو جاتی۔ میرے نزدیک اقبال خضر عصر ہے، میں ایک نئی اصطلاح دے رہا ہوں۔ خضر عصر ہے، یہ مجھے نہیں معلوم کہ مصنفین اور محققین یا مفکرین میں سے کسی نے علامہ کے لیے یہ ٹرم پہلے استعمال کی ہے یا نہیں، میری نظر سے نہیں گزری۔ اگر نہیں کی تو آج میں اس اصطلاح کو بیان کر رہا ہوں اور مبنی بر حقیقت کہ وہ خضر عصر ہیں، اس زمانے کے خضر ہیں۔ آپ پوچھیں گے کیوں؟ اس لیے کہ مطالعہ قرآن سے جو خضر کی تعریف مجھے معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ خضر علامت حیات ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ ان کے خادم اور ان کے شاگرد حضرت یوشع بن نون یہ دونوں گئے تلاش خضر میں، تو انہیں جو جگہ بتائی گئی وہ مجمع البحرین تھا۔ دو باتیں قابل توجہ ہیں جو اقبال کو میرے نزدیک خضر عصر بناتی ہیں۔ جہاں دو دریا آپس میں ملتے تھے وہ جگہ دو دریاؤں کا سنگم تھا، وہاں ملیں گے۔ فوجدا عبدا من عبادنا، مچھلی انہوں نے ساتھ لے لی تھی، بنی ہوئی، تلی ہوئی، وہاں تھوڑی دیر رکے، مچھلی زندہ ہو کے سرنگ بنا کے چلی گئی۔ آگے پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے کھانا طلب کیا، یوشع بن نون نے عرض کیا کہ حضرت وہ جو دو دریاؤں کا سنگم تھا جہاں رکے تھے تھوڑی دیر کے لیے، وہ مچھلی مردہ، بنی ہوئی، تلی ہوئی، کٹی ہوئی اس جگہ زندہ ہو کے دریا میں چلی گئی تھی۔ آپ نے فرمایا ذالک ما کننا نبغ، یوشع بن نون وہی جگہ ہے جس کی تلاش میں ہم نکلے تھے۔ خضر وہاں ہوگا جہاں موت حیات میں بدل جائے۔ خضر علامت حیات ہیں۔ جس خضر وہ تھے جنہوں نے اس آب و ہوا کو یہ سلیقہ اور تاثیر دے دی کہ موت کو حیات سے بدل دیں۔ اقبال دو وجوہ کی بنا پر مجھے خضر عصر نظر آتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ علامت حیات تھے،
اقبال پیغامبر حیات ہے، پیامبر حیات ہے۔ اقبال کا پورا پیغام حیات پر مبنی، تپش حیات پر مبنی، حرکت حیات پر مبنی ہے۔ اقبال نے موت کو حیات میں بدلنے اور مردہ قوم کو زندہ قوم میں بدلنے پر پورا فکر دیا ہے۔ اور دوسرا سبب، اقبال سنگم ہیں دو دریاؤں کا جہاں خضر ملتا ہے۔ اور آپ کسی کو پڑھ لیں، آپ کو دو دریاؤں کا ایسا سنگم کہیں نظر نہیں آئے گا جو اقبال میں ہے۔ اقبال بحر عقل اور بحر عشق کا جہاں ملاپ ہوتا ہے اس سنگم کا نام اقبال ہے۔ بحر عقل اور بحر عشق کا جہاں ملاپ ہوتا ہے اس سنگم کا نام اقبال ہے۔ بحر علم اور بحر شوق کا جہاں ملاپ ہوتا ہے اس سنگم کا نام اقبال ہے۔ بحر عرفان اور بحر ایقان کا جہاں ملاپ ہوتا ہے اس سنگم کا نام اقبال ہے۔ بحر فلسفہ اور بحر معرفت کا جہاں ملاپ ہوتا ہے اس سنگم کا نام اقبال ہے۔ بحر جدت اور بحر قدامت کا جہاں جدید اور قدیم دو دریاؤں کا ملاپ ہوتا ہے اس سنگم کا نام اقبال ہے۔ اور بحر سکون و اطمینان، ایک طرف قلب و روح میں سکون اور اطمینان کی کیفیت ہو، ایک طرف پوری زندگی میں حرکت، اضطراب اور انقلاب ہو، تو بحر سکون اور بحر انقلاب کا جہاں ملاپ ہوتا ہے اس عجیب سنگم کا نام اقبال ہے۔ اور اسی طرح مشرق اور مغرب کا جہاں ملاپ ہوتا ہے اس ایک حسین سنگم کا نام اقبال ہے۔ جو لوگ آج ویسٹرن ورلڈ میں وزٹ کرتے ہیں اور سفر کرتے ہیں، اچھا وہ اس بات سے آگاہ ہوں گے اور اتفاق کریں گے کہ اس وقت میں یہ دیکھتا ہوں پوری مغربی دنیا میں، مسلم دنیا اور صرف عرب دنیا کی بات نہیں کر رہا، میں غیر مسلم دنیا کی بات کر رہا ہوں اور اسلامی دنیا ملا کر، مغرب کی پوری دنیا میں بھی اس وقت اور مشرق میں بھی 4 افراد وہ ہیں جو مشرق مغرب کا سنگم بن کے ابھرے ہیں اور جنہیں اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھا جا رہا ہے۔ سب سے زیادہ جنہیں مغربی دنیا، غیر اسلامی دنیا، ہر مذہب کے لوگ بلا امتیاز جس کو پڑھ رہے ہیں، جس کا ترجمہ ہو رہا ہے، جس کے فکر اور کلام کا، جس کی شرح ہو رہی ہے اور جس پر کنسنٹریٹ کیا جا رہا ہے۔ آپ کتب خانوں کو جا کے دیکھیں، مغربی دنیا کے کتب خانے، لائبریریاں، بک سٹورز میری بات کی بالکل شہادت فراہم کر دیں گے۔ اور وہ 4 افراد ہیں تاریخ اسلام کے، ایک غزالی ہیں، ایک ابن العربی ہیں، ایک رومی ہیں اور ایک اقبال ہیں۔ باقی ہر کسی کو اس کے خطے کے لوگ اور اس کی قوم پڑھ رہی ہے۔ تھوڑا زیادہ اور لوگ بھی پڑھ لیتے ہیں، جان لیتے ہیں، مگر یہ وہ 4 فرد ہیں، یہ وہ 4 سنگم ہیں، یہ وہ 4 اپنے اپنے وقت کے خضر ہیں جن کو اس وقت عالم مغرب بھی پوری پیاس کے ساتھ، پیاس کی شدت کے ساتھ جن کو پڑھنے کے لیے بیتاب ہے، جن کو سمجھنے کے لیے بیتاب ہے۔ اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ان 4 کے پیغام میں انسانیت، دکھی انسانیت کے سلگتے ہوئے مسائل کا حل ہے۔ اور وہ آگ جو اس انسانیت کی راکھ میں، جس میں اخلاقی قدریں راکھ ہو چکی ہیں، روحانی قدریں راکھ ہو چکی ہیں، جس میں خود آدمیت اور انسانیت راکھ ہو چکی ہے، اس راکھ کے اندر جو سلگتی آگ ہے جو ہر چیز کو جلائے اور بجھائے جا رہی ہے، اس کے لیے اگر کوئی حل ہے، کوئی سکون ہے اور کوئی خیرات آج مل سکتی ہے جو دکھ انسانیت کو سکون دے دے، الجھی ہوئی انسانیت کو سلجھا دے اور ہمارے مسائل حیات کو راستہ دکھا دے، تو وہ 4 خضران وقت ہیں جن کو پڑھا جا رہا ہے، ان میں اقبال ہیں۔ اس لیے
اقبال کو فقط شاعر سمجھنا یہ اقبال شناسی کے خلاف ہوگا. اقبال شاعر نہیں تھے. شاعری تو انہیں کسی بڑے مقصد کو انسانیت اور قوم اور امت تک پہنچانے کے لیے الہام کی گئی تھی. شاعری ان کا اقبال کا فن نہیں تھا، شاعری اقبال کا الہام تھا. وہ خود کہتے ہیں نہ میں شاعر ہوں نہ سخنور ہوں، نہ میرا پیشہ ہے. جا بجا خطوط مختلف احباب کو لکھے ہیں انہوں نے، اس میں لکھا ہے میں نے تو شعر کو اور سخن کو اپنا پیغام قوم تک پہنچانے کے لیے بطور ذریعہ اپنایا ہے. یہ شاعری ان کا وہب ہے، ان کا القاء ہے، ان پر ہونے والا الہام ہے. اور ان کا پیغام علم و عرفان کا پیغام ہے، فقر و عشق کا پیغام ہے، حیات جاویداں کا پیغام ہے، معرفت قرآن کا پیغام ہے، اور نسبت صاحب قرآن کا پیغام ہے. اقبال کے پورے فکر کے سرچشمے تصور تعلیم، تصور ثقافت، تصور سیاست، تصور اجتہاد، وہ سب یہیں سے لیتے ہیں. اقبال کے فکر کے سرچشمے تین ہیں بنیادی: قرآن، بارگاہ مصطفیٰ اور مرشد رومی. تین چشمے ہیں جہاں سے علامہ انسپائر ہوئے، جہاں سے لیتے ہیں. میں آج علامہ اور رومی کے رشتے کے ریفرنس سے کچھ بات کروں. میں نے عرض کیا کہ اقبال کے ہاں کلیت ہے. میں یہ تو کر سکتا ہوں کہ آج کے موضوع کے لیے ایک جز کو چن لوں، مگر میں باقی اجزاء میں سے کسی کی نفی نہیں کرتا. ہر جز میں ایک حسن ہے اور اس کے اندر ایک اپنا شباب ہے. آج اس کلیت میں سے کہ میں نے عرض کیا نا تین سرچشمے ہیں: قرآن، بارگاہ مصطفیٰ اور رومی، اور وہ انہی کو مرشد رومی کہتے ہیں. یہاں ایک خط اس وقت میرے سامنے ہے، میں کوٹ کر رہا ہوں محمد حسین عرشی. انہوں نے خط لکھا علامہ کو اور اپنی کچھ روحانی مشکلات بیان کی اور اس کا حل پوچھا. علامہ نے اس کا جواب دیا، اور یہ جواب 19 مارچ 1935 میں لکھا علامہ نے، 19 مارچ کو. اور میں وہ علامہ کا جواب من و عن لفظ بلفظ پڑھنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس کے بعد میں نے جو گفتگو اپنی زبان میں کرنی تھی وہ کر لی. اس کے بعد میری زبان نہیں، میں صرف علامہ ہی کی زبان سے کچھ باتیں سناؤں گا. علامہ لکھتے ہیں: جناب عرشی صاحب السلام علیکم. آپ کا خط ابھی ملا. میری صحت عامہ تو بہتر ہو گئی، مگر آواز پر ابھی خاطر خواہ اثر نہیں ہوا. علاج کا بیان کرتے ہیں. آگے لکھتے ہیں: آپ اسلام اور اس کے حقائق سے لذت آشنا ہیں. اب حقائق اسلام سے لذت آشنائی کہاں گئی؟ آج اسلام کا نام رہا، اس کے حقائق کہاں رہے اور اس سے لذت آشنائی کہاں گئی؟ علامہ فرماتے ہیں: مثنوی رومی کے پڑھنے سے اگر قلب میں گرمی شوق پیدا ہو جائے تو اور کیا چاہیے؟ شوق خود مرشد ہے. میں ایک مدت سے مطالعہ کتب ترک کر چکا ہوں. اور لکھتے ہیں: اگر کبھی کچھ پڑھتا ہوں تو صرف قرآن یا مثنوی رومی. اور پھر فرماتے ہیں: افسوس ہم اچھے زمانے میں پیدا نہ ہوئے. اور پھر لکھتے ہیں: کیا غضب ہے کہ اس زمانے میں ایک بھی صاحب سرور نہیں. پھر فرماتے ہیں: بہرحال قرآن اور مثنوی کا مطالعہ جاری رکھیں. اور پھر لکھتے ہیں: مجھ سے کبھی کبھار ملتے رہیے. یہاں وہ ہلکا سا نقاب اٹھاتے ہیں اپنے مقام سے. لکھتے ہیں: اس واسطے نہیں کہ میں آپ کو کچھ سکھا سکتا ہوں، نہیں،
بلکہ اس واسطے کہ ایک ہی قسم کا شوق رکھنے والوں کی صحبت بعض اوقات ایسے نتائج پیدا کر دیتی ہے جو کسی کے خواب و خیال میں نہیں ہوتے. اپنے فیض صحبت کا اشارہ کیا ہے. اور پھر لکھتے ہیں کہ یہ بات زندگی کے پوشیدہ اسرار میں سے ہے، عام بات نہیں ہے، زندگی کے پوشیدہ اسرار میں سے ہے، جن کو جاننے والے مسلمانان ہند کی بد نصیبی سے اب اس ملک میں پیدا نہیں ہوتے. پھر فرماتے ہیں زیادہ کیا عرض کروں محمد اقبال. اس کے بعد محمد حسین عرشی صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں پھر آپ کے حسب حکم آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کی صحبت میں بیٹھوں اور سنوں. آج اقبال کا اس گوشہ کو بھی دیکھیں کہ ان کا رشتہ رومی سے کیا ہے اور کیسا ہے اور کیوں ہے، مولائے روم سے. فرماتے ہیں کہ علامہ نے ون نجم اذا ہوا کی جو پہلی آیتیں ہیں اس کی شرح کی اور مقام ناسوت کو بیان کیا، پھر مقام لاہوت کو بیان کیا، پھر عقل اور وحی کو بیان کیا، پھر حقیقت بشریت بیان کی، پھر عرش الوہیت کو بیان کیا، پھر قاب قوسین میں دو کمانوں کے دائرے کی شرح کی، تشبیہ دی. اور اس کے بعد وہ پھر اور تفصیلات بیان کرتے ہیں. آپ اندازہ کر لیں کہ ان کی معرفت، شرح صدر اور علوم لدنی کا عالم. فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ علم کی کتنی قسمیں ہیں؟ علامہ نے کہا 2 قسمیں. ایک علم اکتسابی ہے جو ہمارے اکتسابی آلات علمیہ کے ذریعے حاصل ہوتا ہے. یہ علم مخلوق کو ہے، مخلوق کا علم مخلوق کے لیے. اس علم کو، اکتسابی علم کو، علم الہی سے کوئی واسطہ نہیں. فرمایا دوسرا علم یہ علم العوام ہے. علامہ نے کہا دوسرا علم الخواص ہے، وہ خواص کو عطا ہوتا ہے، اس میں کسب کو دخل نہیں، وہ قلب اور روح کے اعمال سے چشمے کی طرح ابلتا ہے. میں نے پوچھا وہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ فرمایا قد افلح من زکاہا، جو نفس کا تزکیہ کر لے اسے حاصل ہوتا ہے. تزکیہ نفس کے ذریعے اس پر اس علم لدنی کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. میں نے پوچھا کہ تزکیہ نفس کا طریقہ کیا ہے؟ علامہ نے کہا صوفیاء سے سیکھو. صوفیاء کے اشخال بتائے. اب واضح یہ بات رہے کہ لفظ صوفی جب استعمال ہوتا ہے تو یقیناً 2 معنی. آپ داتا گنج بخش سیدنا علی حجویری کی کشف الموجود بھی پڑھیں، امام غزالی کو پڑھیں، کسی کو بھی پڑھیں، وہ انہی 2 معنوں میں ہمیشہ لیتے ہیں. ایک وہ رسم پرست صوفی ہے جس کا تصوف کی حقیقت سے کوئی سروکار نہیں، حقیقت تصوف سے نہیں، رسم تصوف کا پجاری ہے. اور ایک وہ صوفی ہے جس کے پاس حقیقت ہے. وہ اقبال کی نگاہ میں اس کا ماڈل رول مولائے روم ہے. مولائے روم کو بھی اپنے وقت میں 2 طرفوں کی مخالفت تھی. اس ملائیت سے بھی مخالفت کا سامنا تھا اور رسم پرست صوفیت سے بھی سامنا تھا. علامہ نے اس طرف اشارہ کیا. علامہ نے میں اقبال کو پڑھنے والے، کثرت سے پڑھنے والے اس حقیقت کو جانتے ہیں. بہت سے لوگ جو صرف کبھی کبھار علامہ کو سنتے ہیں شاید وہ اس حقیقت سے واقف نہیں کہ اقبال اپنے ہاں مولائے روم کو مرشد تصور کرتے. اور فرماتے ہیں، میں چند علامہ کے کلام کا کچھ حصہ سناؤں گا پھر اینڈ کی طرف آ جاؤں گا کہ پیغام میں اشتراک کیا ہے. فرماتے ہیں اشعار جلال الدین رومی بدیوار ہری میں دل بیاویز، کہ مولائے روم کے جو اشعار ہیں فرماتے ہیں دل کے حرم کی دیوار پہ آویزاں کر لے. نئے آن نئے نوازی پاک بازی، مرا با عشق و مستی آشنا کرد. علامہ کہتے ہیں کہ مجھے عشق اور مستی سے آشنا ہی مولائے روم نے کیا ہے اور ان کی نئے نے کیا ہے.
زرومی گیر اسرار فقیری کہ آ فقرست محسود امیری. پڑھنے سننے والے رومی سے فقیری کے اسرار سیکھ لے. یہ وہ فقیری ہے کہ جس پر امیر بھی حسد کرتے. ز چشم مست رومی وام کردم سرور از مقام کبریائی. پھر فرماتے ہیں پیر رومی خاک را اکسیر کرد از غبارم جلوہا تعمیر کرد. کہ پیر میں خاک تھا، پیر رومی نے مجھے اکسیر بنا دیا. مرشد رومی حکیم پاک زاد سر مرگ و زندگی برما کشاد. علامہ کہتے ہیں مجھ پر جو زندگی کا راز منکشف ہو گیا ہے اور حقیقت موت منکشف ہو گئی ہے، یہ مرگ و زندگی کا راز مجھے مرشد رومی کی بارگاہ سے ملا ہے، اس نے سکھایا ہے. اس لیے کہ فرماتے ہیں ہم خوگر محسوس ہیں، ہم پیکر خاکی ہیں، پیکر مادی ہیں، پیکر بشری ہیں. ہم خوگر محسوس ہیں، ساحل کے خریدار. ہم ساحل کے خریدار ہیں. ایک بحر پوش پر آشوب و پر اسرار ہے رومی، اور وہ متموج اور متلاطم سمندر ہے رومی. تو بھی ہے اس قافلہ شوق میں اقبال جس قافلہ شوق کا سالار ہے رومی. اس عصر کو بھی اس نے دیا ہے کوئی پیغام، کہتے ہیں چراغ رہے احرار ہے رومی. اس عصر کو بھی اس نے کوئی پیغام دیا ہے، اس لیے کہ وہ حریت پسندوں کا، احرار کا، آزاد منش لوگوں کا وہ قافلے کا امام ہے. پیغام دیا ہے. مولا روم کا پیغام صرف دو چیزوں پر میں کنسنٹریٹ کر رہا ہوں، وہی علامہ کا پیغام، اس کا اشتراک سمجھا کے اجازت چاہوں گا. دو چیزوں پر مشتمل ہے، عشق اور جہد. اس کا معنی اینڈ پر عرض کر دوں گا. عشق اور جہد. مولا روم کہتے ہیں شاد باش اے عشق خوش سودائے ماں، اے طبیب جملہ علت ہائے ماں، اے دوائے نخوت و ناموس ماں، اے تو افلاطون و جالی نوس ماں. اے عشق تو خوش رہ، ہمارے نہایت ہی خوبصورت جنوں، ہماری ہر مرض اور ہر علت کا علاج اے عشق تو ہے. ہماری نخوت، گمنڈ، تکبر، ہمارے جھوٹے ناموس کا علاج تو ہے، جس نے ایک بہت بڑے انسان کو اپنی میں کی چھوٹی سی تنگ ظرف میں بند کر کے اسے محروم عظمت کر رکھا ہے، اور اپنی حقیقت کی معرفت سے محروم کر رکھا ہے، اور قرب ذات سے محروم کر رکھا ہے، اور اس جبروتی لاہوتی اور اس ہاہوتی انسان کو فقط ناسوتی حدوں کے اندر بند کر رکھا ہے. فرمایا یہ ساری وہ نخوت و ناموس کی پلیدیاں جس کا کوئی علاج نہیں ہے. مولا روم کہتی ہیں عشق تنہا تیری آگ ان تمام چیزوں کو خس و خاشاک کر دیتی ہے. تو ہی افلاطون ہے، تو ہی جالینوس ہے. اب علامہ کہتے ہیں یہ پیغام تھا مولا روم کا. علامہ کہتے ہیں دی سراپا سوختن اندر طلب، انتہائش عشق و آغازش ادب. فرمایا دین کیا ہے؟ دین کسی کی طلب میں جل جانے کا نام ہے. طلب صادق میں، حب صادق میں، ان ساری جھوٹی مادی شہوتوں اور منفی قسم کی نفسانی خواہشوں کی طلب سے آزاد ہو کر اس طلب حق میں جل جانے، سراپا جل جانے کا نام دین ہے. اور فرمایا اس دین کی انتہا عشق ہے اور ابتدا ادب ہے. یہ ہے علامہ کا سبق کہ دین کی ابتدا ادب ہے، انتہا عشق ہے. آج مدرسہ ہو یا یونیورسٹیز ہوں جن تین قسموں کے تعلیمی اداروں کا ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب نے ذکر کیا، یا جدید تعلیمی درسگاہیں ہوں، ایون مدرسہ ہو جہاں فقط دین کے نام پر تعلیم دی جاتی ہے، وہ مدرسہ کی سارا ماحول، سارے درس، پورا ایٹموسفیئر ادب سے بھی خالی ہے، عشق سے بھی خالی ہے.
تو نہ ادب کے ثمرات ہیں نہ عشق کے ثمرات ہیں. اور علامہ کہتے ہیں عشق وہ نہیں جو گندم کھانے سے جسم میں پیدا ہوتا ہے. ہائے ہائے. جو مولا روم کہتے ہیں جو گندم کھانے سے جسم میں پیدا ہو، عشق اس کو نہیں کہتے. عشق اس کو کہتے ہیں جو اس اثر کو جلا کے اس کے ساتھ ملا دے. چونکہ وہ گندم کا عشق، فرماتے ہیں گندم کھانے سے جو عشق پیدا ہوتا ہے، یعنی نفسانی اور طبی شہوتوں کو فروغ دینے سے جو عشق جنم لیتا ہے، وہ بھی آپ کو مائل برعکس کرتا ہے. اور جو عشق قرب الہی کی بارگاہ میں لے جاتا ہے وہ بھی کسی کو مائل برعکس کرتا ہے، روح کو مائل برعکس کرتا ہے دونوں طرف رقص. مگر فرق یہ ہے، علامہ کہتے ہیں چھوڑ یورپ کے لیے رقص سے بدن کے خم و پیچ، چھوڑ یورپ کے لیے رقص سے بدن کے خم و پیچ، روح کے رقص میں ہے ضرب کلیم اللہ. پھر فرماتے ہیں سلا اس رقص کا جو یورپ کے لیے کیا جا رہا ہے. اور کون ہے بڑی آزادی اور خود مختاری کے نام لینے والوں میں جو آج رقص گناہ نہیں ہے مغرب کے لیے؟ فرمایا وہ رقص جو مغرب کے لیے کیا جاتا ہے، سلا اس رقص کا ہے تشنگی کام و دین، سلا اس رقص کا ہے درویشی و شہنشاہی. اور فرمایا کہ بانگ اسرافیل ان کو زندہ کر سکتی نہیں، روح سے تھا زندگی میں بیت ہی جن کا جسد، مر کے جی اٹھنا فقط آزاد مردوں کا ہے کام، گرچہ ہر ذی روح کی منزل ہے آغوش لحد. یہ آزادی اس عشق حق سے ملتی ہے. علامہ کہتے ہیں کہ اس قوم کا جس کا عشق جسور نہ رہے، جس کا فقر غیور نہ رہے، اس قوم کا مقدر موت اور ذلت کے سوا کچھ نہیں. فرمایا اور خار جہاں میں کبھی ہو نہیں سکتی وہ قوم، خار جہاں میں کبھی ہو نہیں سکتی وہ قوم، عشق ہو جس کا جسور، فقر ہو جس کا غیور. علامہ کہتے ہیں عشق کی گرمی سے ہے مارکہ کائنات، علم مقام صفات، عشق تماشا ذات، علم ہے پیدا سوال، عشق ہے پنہاں جواب، عشق کے ہیں معجزات سلطنت و فقر و دین، عشق کے ادنا غلام صاحب تاج و نگین، عشق مکان و مکین، عشق زمان و زمین، عشق سراپا یقین اور یقین فتح یاب. شرع محبت میں ہے عشرت منزل حرام، شورش طوفان حلال. میں ساتھ دوسرا ملا لوں، عشق اور جوہد میں نے کہا تھا. اقبال کا عشق انہیں جانب نہیں کرتا، انہیں جوہد پیہم پہ لاتا ہے، انہیں سعی مسلسل کا سبق دیتا ہے، انہیں ٹکرانے کا سبق دیتا ہے، انقلاب لانے کا سبق دیتا ہے، ماجوسی کے گرداب سے نکال کر یقین کی قوت کے ساتھ اپنے تشخص کو، اپنی خودی کو، اپنی غیرت کو، عزت نفس کو بحال کرنے، بچانے اور آگے بڑھانے کا سبق دیتا ہے، خود اعتمادی کا سبق دیتا ہے. کہتے ہیں شورش طوفان حلال، لذت ساحل حرام، عشق پر بجلی حلال، عشق پہ حاصل حرام، علم ہے ابن الکتاب، عشق ہے ام الکتاب. علامہ نے پیغام یہ دیا. علامہ نے کہا قافلہ حجاز میں عشق پر بات کی ذوق و شوق سے، ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوئے دجلو فرات، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو شرع و دین بت کدے تصورات، صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق. اور تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا، عشق تمام مصطفیٰ، عقل تمام بولہب. اشارہ اس امر کی طرف ہے جس کو عقل کو بولہب کہا. اس عقل سے مراد علامہ عقل ظلمانی لیتے ہیں.
یہ عقل مادی ہے جو معرفت سے انکار ہے. لہذا بات کو ختم کرتے ہوئے کنکلوڈ کر رہا ہوں. دو چیزوں پر مشتمل علامہ کا پیغام ہے جو مولا روم کا پورا کلام اس کے ساتھ معمور ہے: عشق اور جہد. مولا روم اور علامہ اقبال کا عشق یقین کی بنیاد ہے. وہ یقین کو جنم دیتا ہے.